بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مشاہدات سیدہ آمنہ۔ حضرت سیدہ آمنہ نے دوران ولادت جن واقعات کا مشاہدہ کیا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی انفرادی اور نمایاں طور سے ہوئی تاکہ لوگوں میں اس کا چرچا ہو اور اس سے ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیوست ہو جائے۔ چنانچہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میری قوم کا کوئی فرد میرے حال سے واقف نہ تھا۔ میں تنہا گھر میں تھی، میں نے ایک بڑی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آیا اور اپنا پر میرے سینے پر ملا۔ میرا خوف جاتا رہا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سفید مشروب میرے سامنے تھا جسے میں دودھ سمجھی۔ میں پیاسی تھی تو میں نے اسے لیا اور پینا شروع کیا۔ مجھ سے ایک نور بلند ہوا۔ پھر میں نے دراز قد خوبصورت عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں کی طرح خواتین کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ انہیں میری حالت کا کیسے علم ہوا۔ پھر مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اب ایک اور گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں دکھائی دیا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک سفید ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے، اور ایک کہنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھو۔ مجھے مردوں کی ایک جماعت دکھائی دی جو آسمان پر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں چاندی کے سفید لوٹے ہیں۔ میں نے پرندوں کی ایک ٹکڑی دیکھی جو میرے مکان کی چھت پر بیٹھ گئی۔ ان کی آمد سے میرے مکان کی چھت بھر گئی۔ ان کی چونچیں سبز زمرد اور پر یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے مشرق و مغرب کے افق دکھائی دیے جہاں علم لہرا رہے تھے۔ اسی حوالہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیان کردہ حدیث کو کچھ اضافے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ان سے مروی ایک روایت میں منقول ہے، میں یعنی حضرت عباس نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے آمنہ، اس مبارک بچے کی ولادت کے وقت آپ نے کیا دیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عباس، میں نے سندس کا ایک جھنڈا دیکھا جو یاقوت کے بانس پر لہرا رہا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق تھا۔ میں نے آپ کے سر مبارک پر نور کو پھیلتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ وہ نور مبارک آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے اس نور میں شام کے محلات کو دیکھا، وہ تمام کے تمام شعلہ زن تھے۔ پھر میں نے کونجوں کی ایک ڈار کو دیکھا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا۔ اس کے بعد میں نے شیرۃ الاسدیدہ میں دیکھا، وہ یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ کہانت اور بت پرستی کو آپ کے بچے کی ولادت سے جو نقصان ہوا اس نے شعیرہ کو ہلاک کر دیا۔ بت پرستی کے لیے ہلاکت ہو، پھر دوبارہ بت پرستی کے لیے ہلاکت ہو۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو لوگوں میں سب سے زیادہ لمبا اور سب سے زیادہ سفید تھا۔ اس نے مجھ سے میرے لخت جگر کو پکڑ لیا، اس کے منہ مبارک میں لعاب دہن لگایا۔ اس کے پاس سونے کا ایک تشت تھا۔ اس نے آپ کے بطن مبارک کو شق کیا، پھر آپ کے قلب مبارک کو نکالا، پھر قلب کو شق کیا، اس میں سے کالے رنگ کا نقطہ نکال کر اس کو پھینک دیا۔ پھر اس نے سرخ رنگ کی تھیلی نکالی، اسے کھولا جس میں سفید موتی کی طرح کوئی چیز تھی۔ اس نے اس کے ساتھ آپ کے قلب کو بھر دیا، پھر اس نے آپ کو اپنی جگہ پر لوٹا دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر ہاتھ پھیرا تو حضور مکرم نیند سے بیدار ہوئے۔ آپ محو کلام ہوئے، لیکن میں آپ کے کلام کو نہ سمجھ سکی۔ اس شخص نے آپ سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے آپ کے دل مبارک کو علم، حلم، یقین، ایمان، عقل اور شجاعت سے لبریز کر دیا ہے۔ آپ تمام انسانوں سے بہترین ہیں۔ خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کا عرفان حاصل کیا،
پھر ہلاکت ہو ہلاکت ہو، اس شخص نے 7 مرتبہ کہا، اس شخص کے لیے جس نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو نہ پہچانا۔ پھر اس نوجوان نے آپ پر اپنا لعاب دہن لگایا، زمین پر ایک شدید چوٹ لگائی، زمین میں سے دودھ کی طرح سفید پانی نکل آیا۔ اس نے آپ کو اس پانی میں 3 دفعہ غوطہ دیا۔ میں نے یہی گمان کیا کہ آپ ڈوب گئے ہیں، لیکن وہ نوجوان جب بھی آپ کو غوطہ دے کر نکالتا، میں دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی نورانیت درخشاں آفتاب کی طرح ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کے چہرہ اقدس میں ایک روشنی دیکھی جو شام کے محلات پر اس طرح پڑ رہی تھی جس طرح سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ میں روح پھونک دوں۔ اس نے آپ میں روح کو پھونکا اور ایک قمیض آپ کو پہنائی اور کہا کہ یہ دنیا کی آفات سے آپ کے لیے امان ہے۔ بوقت ولادت خواتین کی آمد۔ جن عورتوں کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بوقت ولادت اپنے پاس دیکھا تھا، ان کے بارے میں آپ کے حوالہ سے شیخ خلبی تحریر فرماتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب میں اس تکلیف میں مبتلا ہوئی جو ایسے وقت میں عورتوں کو ہوتی ہے، تو اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی، مگر پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو کھجور کے درخت کی طرح لمبی ڈیل ڈول کی تھیں، بالکل ایسے جیسے عبد مناف کے خاندان کی عورتیں ہوں، اور یہ سب عورتیں میرے چاروں طرف جمع ہو گئیں۔ ان عورتوں کے چہرے ایسے چمکدار اور روشن تھے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پھر ان عورتوں میں سے ایک بڑھ کر میرے قریب آ گئی اور میں اس کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مجھے درد ذا ہوا اور تکلیف بڑھ گئی۔ پھر ایسا معلوم ہوا جیسے ان عورتوں میں سے ایک میرے پاس تھوڑا سا پانی لے کر آئی جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ اسے پی لو۔ میں نے وہ شربت پی لیا۔ پھر تیسری عورت نے کہا، اور پیو۔ میں نے تھوڑا اور پی لیا۔ اس کے بعد اس نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بسم اللہ، اللہ کے حکم سے باہر تشریف لے آئیں۔ اس حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں نے دیکھا تو آپ سربس جود تھے اور اپنی انگشت شہادت آسمانوں کی طرف اٹھائی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے رو کر التجا کی جا رہی ہو۔ اس کے بعد ان عورتوں نے مجھے بتلایا، ہمیں سے ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے اور ایک عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران، اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔